السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی، وہو یعلم انہ غیر ابیہ، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام، تو جنت اس پر حرام ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماجی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر آبا کی طرف منسوب ہونا یا منسوب کرنا۔ آدمی کا جو باپ ہے اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے، بیٹا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کے حقوق کا تقاضا ہے، والد کے احسانات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اپنے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے والد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، زید اس کے والد کا نام نہیں ہے لیکن وہ اپنی نسبت زید کی طرف کرتا ہے کہ میں زید کا بیٹا ہوں، میرے والد کا نام زید ہے، جبکہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو اتنا خطرناک بتلایا ہے، کہا: من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فالجنت علیہ حرام، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ جنت کس کے اوپر حرام ہے؟ یعنی بہت بڑا گنہگار ہو تو اس کے لیے جنت حرام ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کو جنت سے محروم کرنے والا ہے۔ لہذا والد کا احترام اور والد کے احسانات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی نسبت اپنے والد کی طرف کرنا چاہیے۔ غیر آبا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نسب کو محفوظ کریں، نسب کو جانیں اور غیر آبا کی طرف منسوب ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کی سماجی برائیوں سے، معاشرتی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔